اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ لالا آواز تو اچھا بن کروا۔ سورت صاد کا بس ٹھیک ہے، سورت صاد کا دعویٰ آپ احباب کو لکھوا دیا تھا، المصائب علی المقربین، جو خود مصائب اور تکالیف میں مبتلا ہیں وہ تمہارے شفیع غالب کیسے بن سکتے ہیں۔ وما خلقنا السماء والارض، یہاں سے دلیل عقلی نمبر 2 ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، باطلاً بیکار، بے مقصد، خالی از حکمت۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ خالی از حکمت ہونا، ذالک کا مشار الیہ، خالی از حکمت ہونا گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے مسئلہ توحید کو نہیں مانا۔ یہ کافروں کا گمان ہے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان میں کوئی حکمت نہیں ہے، یہ بیکار ہے۔ فویل للذین کفروا، تخویف اخروی۔ اب یہ تو مجھے کہنے کی بار بار ضرورت نہیں، آخرت کا ڈراوا۔ تخویف اخروی، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ کون سی ہلاکت؟ من النار، یعنی آگ۔ یہ من بیانیہ ہے، اس ویل کا بیان کرنے کے لیے آیا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زجر، اللہ کریم نے ڈانٹا، آیا کریں گے ہم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک، کل مفسدین، مثل فساد کرنے والوں کے۔ کہاں فساد کرنے والے؟ فی الارض، زمین میں، جو زمین میں کفر اور شرک کر کے فساد مچا رہے ہیں، میں اللہ مومنوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان کے برابر کر دوں گا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا دوسرے عنوان کے ساتھ، یا کریں گے ہم شرک سے بچنے والوں کو کالفجار، مثل بدکار لوگوں کے۔ فجار پر عملاً لکھ لیں، جو عملی طور پر بغاوت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، میں اللہ متقین کو ان کے برابر کروں گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کتاب انزلناہ الیک، دلیل وحی، اس پر میں نے 2-4 لفظ لکھوانے ہیں آیت کے اوپر۔ اسی کتاب نے شفاعت غالبہ کی نفی کی ہے، اسی کتاب نے شفاعت غالبہ کی نفی کی ہے۔ کوئی اللہ کے آگے سفارش کر کے بات منوانے والا نہیں۔ کتاب ھذا کتاب، مبتدا محذوف ہے، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اتارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو، مبارکن، برکت دی ہوئی ہے، کثیر النفع، نیچے لکھ لیں کثیر النفع، لیدبروا آیاتہ، تاکہ غور فکر کریں اس کی آیات میں۔ دیکھیں کتنی معجز کتاب ہے، دوسروں کو عاجز کر دینے والی، فائدہ اس میں کتنا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور چاہیے کہ نصیحت حاصل کریں عقل والے لوگ۔ وَلِيَتَذَكَّرَ کے اوپر بعد از غور عمل کریں، غور کرنے کے بعد بعد از غور عمل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، دلیل نقلی نمبر 2۔ دیکھو کتنے بڑے بادشاہ اور بڑی شان والے پیغمبر کو ایک لفظش کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا، وہ کس طرح شفیع غالب بن سکتے ہیں۔ اور عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے سلیمان علیہ السلام بیٹا، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ تھا،
انہو اواب، یقین حضرت سلیمان علیہ السلام اواب بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا اللہ کی طرف، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کر کے ان کی محتاج اور ان کی سامنے احتیاجی ظاہر کرنے والے۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، اس کے نیچے امتحان اول، جو خود امتحان میں مبتلا ہے وہ تمہارے لیے شفیع غالب کیسے ہو سکتا ہے؟ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ، جب پیش کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے، بالعشی پچھلے پہر، الصافنات عمدہ گھوڑے، الجیاد سبک رفتار، صافنات صافنون کی جمع ہے، 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے، جو بہت زیادہ عمدہ گھوڑا ہو۔ ہم نے دیکھا ہے آپ کا موقع شاید بنا ہو تو وہ ایک پاؤں ذرا ایسے ٹیڑھا کر کے نا زمین کے ساتھ تھوڑا سا ٹکا کر کھڑا ہوتا ہے، 3 پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو الصافنات کا معنی 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے، الجیاد سبک رفتار گھوڑے۔ فقال، پس فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، انی احببت حب الخیر، یقیناً میں نے محبت رکھی ہے محبت مال کی، الخیر کے نیچے مال، مجھے ان مال گھوڑوں سے محبت ہے، ان ذکر ربی، بوجہ اپنی رب کے یاد کے۔ ان کا معنی بوجہ ضرور لکھنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر ایک بات کرنی ہے، مجھے گھوڑوں سے محبت ہے، ان ذکر ربی، بوجہ اپنی رب کے یاد کے۔ یہ جہاد میں کام آتے ہیں، جہاد بھی اللہ کریم کی بہت بڑی یاد ہے، مجھے اس لیے ان سے محبت ہے۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گئے بالحجاب، پردے میں، وہ گھوڑے چھپ گئے پردے میں۔ ردوہا، ان کو دوڑاؤ، مٹی اڑی، گرد و غبار میں گھوڑے چھپ گئے۔ ردوہا علیہ، خادموں کو حکم دیا، لوٹاؤ تم ان گھوڑوں کو مجھ پر، واپس لے آؤ۔ فطفق مسحا بالسوق والآناق، پس شروع ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام درحالے کے ہاتھ پھیرنے والے تھے، بالسوق والآناق، پنڈلیوں پر اور گردنوں پر تھپکیاں دینے لگ گئے ان گھوڑوں کو۔ بس یہی کچھ قصہ ہے۔ میں نے آپ کو جملہ لکھوانا تھا، وہ جملہ لکھ لیں، جو خود اللہ کو یاد کرنے والا ہو وہ شفیع غالب کیسے، جو خود اللہ کو یاد کرنے والا ہو وہ شفیع غالب کیسے۔ مولانا میری طرف دیکھیے، میں نے چند جملے عرض کرنے یہاں پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاد کی ضرورت پیش آئی، پچھلے پہر فرمایا استبل سے گھوڑے لے آؤ۔ گھوڑے آ گئے، ان کی تعداد کم و بیش 1000 تھی۔ گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے تو بڑے عمدہ قسم کے گھوڑے تھے، اصیل سبک رفتار، بڑے خوش ہوئے، فرمانے لگے مجھے اس مال سے محبت ہے، ان گھوڑوں سے رب کی یاد کی وجہ سے یہ جہاد میں کام آتے ہیں، ذرا گھوڑوں کو دوڑاؤ۔ ان کو دوڑایا گیا، گرد و غبار اڑا، گرد و غبار اڑا، او چھپ گئے اس میں گھوڑے، واپس ان کو لے آؤ۔ واپس آ گئے، جب واپس آئے تو حضرت نے محبت کی وجہ سے نا ان کو ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، گردنوں پر بھی اور پنڈلیوں پر بھی ایسے تھپکیاں دینے لگے، واہ بھائی واہ۔ بس تو آپ کو ربط لکھوا دیا اس صورت کے دعوے کے ساتھ۔ یہ آخری جملہ پڑھیں جو میں نے احباب کو لکھوایا، جو خود اللہ کو یاد کرنے والا ہو وہ شفیع غالب کیسے بن سکتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، کان میری طرف لگائیے گا اور آنکھ قرآن کی طرف۔
جب اوریزا پیش کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بالعشی پچھلے پہر الصافنات عمدہ گھوڑے، الجیاد سبق رفتار، جیاد جواد کی جمع ہے، سبق رفتار، صافنات صافنون کی جمع ہے، 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے بڑے اصیل گھوڑے۔ فقال پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یقیناً مجھے محبت ہے، حب الخیر محبت مال کی، مال سے مراد گھوڑے، یعنی گھوڑے تو لکھ لیں خیر پر، مجھے مال سے محبت ہے یعنی گھوڑوں سے محبت ہے، یہ مال ہے۔ کیوں محبت ہے؟ ان ذکر ربی، اپنے پروردگار کی یاد کی وجہ سے یہ رب کی یاد میں کام آتے ہیں۔ یہاں تک کہ توارت چھپ گئے وہ گھوڑے، بالحجاب ساتھ پردے کے، گرد و غبار اڑا، ان کو دوڑایا گیا، چھپ گئے، واپس لے آؤ، ردوہا علیہ، واپس لے آؤ ان گھوڑوں کو مجھ پر۔ فتافے کا شروع ہو گئے مسحن، درا حالے کے ہاتھ پھیرنے والے تھے، بسو کے والعناق، ساتھ پنڈلیوں کے اور گردنوں کے۔ بس جو اللہ کی یاد کرنے والا ہو وہ شفیع غالب کیسے؟ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اب ذرا اور روایت عرض کرتا ہوں، آیت کو دیکھیں، میں معنی کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ مفسرین کا اور خیال ہے، انہوں نے یہ معنی کیا اس عورض علیہ بالعشی، کہ جب پیش کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام پر پچھلے پہر الصافنات عمدہ گھوڑے، الجیاد سبق رفتار۔ فقال پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انی احببت حب الخیر، یقیناً میں نے محبت رکھی ہے محبت مال کی، ان ذکر ربی، اپنے پروردگار کے ذکر سے۔ ان گھوڑوں نے تو مجھے رب کی یاد سے غافل کر دیا ہے، مجھے ان سے محبت تھی، رب کی یاد مجھ سے جاتی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، معائنہ کرنے کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی۔ نماز عصر جب قضا ہو گئی، حضرت واپس لاؤ ان کو، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گیا سورج پردے میں، سورج پردے میں چھپ گیا، نماز قضا ہو گئی۔ حضرت نے حکم دیا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو۔ فتافے کا مسحم بسو کے والعناق، شروع ہو گئے درا لے کے تلوار سے مارتے تھے، ساتھ پنڈلیوں کے اور گردنوں کے، تلوار مار مار کر سارے گھوڑوں کو قتل کرا دیا۔ بس یہ دوسرا انداز ہے۔ اب اشکالات میں عرض کرتا ہوں، سامنے آپ ذرا لکھ لیں ایک قول، یہ حتیٰ توارت بالحجاب، اس پر آپ نے حاشیہ لکھنا ہے۔ نمبر 1 قول مراد گھوڑے، نمبر 2 مراد سورج۔ یہ جو پہلا قول میں نے عرض کیا ہے وہ احباب کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے، مجھے ان گھوڑوں سے کیوں محبت ہے؟ رب کی یاد کی وجہ سے، اللہ کی یاد میں کام آتے ہیں۔ اور دوسرا قول عرض کیا، یہ سورج والا، سورج چھپ گیا اور نماز قضا ہو گئی، ان کو ذبح کر دیا، تمام کے تمام گھوڑوں کو۔ میں نے یہ پہلا قول عرض کیا ہے گھوڑوں والا، لکھ لیں قول نمبر 1 اب ابن عباس۔ یہ گھوڑوں والا جو قول ہے یہ کس کا ہے؟ حضرت ابن عباس کا۔ آگے لکھیں جی نمبر 2 قول از حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی مفسرین بھی ہیں ان کے ساتھ، حضرت عباس کے ساتھ بھی ہیں باقی مفسرین، بس اشارہ آپ کو لکھوانا ہے۔ نمبر 2 قول کے مطابق سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مشغول تھے کہ نماز عصر جاتی رہی، لہذا ان کو واپس منگا کر ذبح کرا دیا۔ توارت کی ضمیر شمس کی طرف راجع ہے،
اب اس پر مولانا اشکال ہے، ذرا پہلے دیکھ لیں۔ آپ نے کہا کہ توارت کی ضمیر شمس کی طرف جا رہی، پیچھے تو شمس کا ذکر ہی نہیں ہے، ضمیر کیسے راجع کریں گے؟ تو آگے جملہ پورا کر لیں۔ جملہ کیا لکھا؟ توارت کی ضمیر شمس کی طرف جو العشی سے سمجھا جا رہا ہے، وہ پچھلا پہر العشی، پچھلے پہر میں تو سورج نے غروب ہونا ہی ہے ایک وقت، جو العشی سے سمجھا جا رہا ہے۔ اب اشکالات لکھیں جی۔ اشکال نمبر 1، شمس کا ذکر صریح نہیں، صاف صاف ذکر نہیں، شمس کا ذکر صریح نہیں۔ نمبر 2، مسح بسوق، یہ مسحن سے، مسح بسوق ذبح کرنے کے لیے نہیں آتا، اس کے لیے مسح بسیف آتا ہے، تلوار، اس کے لیے مسح بسیف آتا ہے۔ نمبر 3، بے مقصد بے قصور گھوڑوں کو ذبح کرنا پیغمبر کی شان سے بعید ہے۔ بس یہ جو دوسرا قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور دیگر مفسرین کا، ان کی جوتی ہمارے سر کا تاج، لیکن اس قول پر اشکالات ہیں۔ ایک تو اشکال یہ ہے کہ آپ نے توارت کی ضمیر سورج کی طرف راجع کی ہے اور سورج کا پیچھے صاف ذکر نہیں، وہ جواب دیتے جی العشی سے سمجھا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا اشکال یہ ہے فتح کا مس ہم بسیف ہوتا نا، شروع ہو گئے دراہ لے کے مارنے والے تھے تلوار کے ساتھ، پھر تو چلو ذبح مراد ہوتی، یہاں تو مسم بسوق ہے، یہ قتل کے لیے نہیں آتا، یہ تھپکی دینے کے لیے آتا ہے۔ پھر بے قصور گھوڑوں کو ذبح کرا دینا یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ احترام اور مقام اپنی جگہ، لیکن ہمارے حضرت صاحب نے اس پہلے قول کو ترجیح دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے منگوائے، بڑے خوش غالب کیسے ہے، یہ ایک امتحان ہو گیا۔ اب دوسرا آ گیا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، امتحان نمبر 2۔ پہلے تو سواریاں جمع کرنے والا امتحان تھا، اب سوار جمع کرنے والا امتحان آ گیا۔ اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دیا ہم نے، علی کرسی، یہی حضرت کی کرسی پر، تخت پر، جاسدن ایک بیکار دھڑ، جاسدن ایک بیکار دھڑ، ثم اناب، پھر رجوع کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ کی طرف رجوع کیا، عرض کرنے لگے رب اغفر لی، اے میرے پروردگار بخشش فرما واسطے میرے۔ اوپر لکھ لیں تو شفیع غالب کیسے، جو خود بخشش مانگ رہا ہے وہ شفیع غالب کیسے؟ وَهَبْ لِي مُلْكًا، عطا فرما مجھ کو ایسی بادشاہی آئندہ کے لیے، نیچے لم آئندہ کے لیے، لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ نہ میسر ہو واسطے کسی ایک کے، من بعدی میرے سوا، من بعدی کے نیچے سوا لکھیں، ایسی مجھے بادشاہی عطا فرما جو نہ میسر ہو کسی کو، من بعدی میرے سوا، مجھے ایسا ملک دے دے گھوڑوں کی ضرورت ہی نہ رہے، سواریوں کا محتاج ہی نہ رہوں، نہ سواروں کی محتاجی ہو نہ سواریوں کی محتاجی ہو۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، علت یقیناً تو ہی تو ہے سب کچھ بخشنے والا۔ پیچھے آ جائیں جی۔
اب لکھیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سلیمان کا جملہ الگ کر کے حاشیے ملا جلا کے نہیں لکھنے، مہربانی کیجیے گا۔ نمبر 1 آزمائش کیا تھی، نمبر 2 جسد سے کیا مراد ہے۔ یہ قرآن کے مشکل مقاموں میں سے ایک مشکل مقام یہ بھی ہے۔ کون سے 2 سوال آپ احباب کو لکھوائے؟ نمبر 1 یہ جو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سلیمان، ہم نے امتحان کیا، امتحان کیا تھا؟ اور نمبر 2 القینا علی کرسیہ جاسدا، ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، دھڑ ڈال دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اب لکھیں جی بقول، یہ نمبر 1 ہے، بقول بعض مفسرین خود سلیمان علیہ السلام کا جسد مراد ہے۔ وہ بیماری سے اس قدر لاغر ہو گئے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جسد بلا روح ہیں۔ ثم اناب، اب عربی میں لفظ لکھنے علماء نے اے یعنی اے راجع، راجع یرجع، راجع الى حال الصحت، راجع الى حال الصحت۔ سلیمان علیہ السلام نے رجوع کیا، لوٹے، یعنی لوٹے صحت والی حالت کی طرف، پھر ان کو صحت نصیب ہو گئی۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا لکھیں نمبر 2 بقول حضرت، حضرت سے مراد مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گھوڑوں کی دیکھ بھال میں نماز عصر اپنے اصل وقت سے اللہ نے سلیمان علیہ السلام سے حکومت لے کر ایک بیکار شخص کو تخت نشین کر دیا۔ جب انہوں نے استغفار کیا تو انہیں ان کا ملک واپس کر دیا۔ یہ دوسرا قول ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بھائی جسد سے مراد وہی بیکار شخص ہے۔ میں پھر ذرا جملہ پڑھتا ہوں، آپ حاشیے کو دیکھیں۔ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں نماز عصر اپنے اصل وقت سے مؤخر ہو گئی، اگرچہ سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ نماز پڑھنی ہے 5 بجے، 5:30 ہو گئے، میں مثال دے رہا ہوں، سورج غروب نہیں ہوا تھا، اصل وقت سے مؤخر ہو گئی۔ اس ادنا سی غفلت پر سلیمان علیہ السلام سے بطور تنبیہ اللہ نے حکومت لے کر ایک بیکار شخص کو تخت نشین کر دیا۔ جب انہوں نے استغفار کیا تو انہیں ان کا ملک واپس کر دیا۔ پھر اللہ کریم نے گھوڑوں کی عوض ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ تو جسد سے مراد وہی بیکار شخص ہے جس کو تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ تخت نشین کر دیا۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں، میں 2-4 جملے بعد میں لکھواؤں گا لیکن بات سن لیں۔ میاں صاحب میرے دیکھو، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ قسم اٹھائی کہ جتنی بھی میری گھر والیاں ہیں آج رات میں ان کے قریب جاؤں گا۔ تو حضرت کی گھر والیاں تھیں 90، ان سے مجاہد پیدا ہوں گے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے
اپنے لشکر والوں پر کسی بات پر ناراض ہو گئے تھے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میں بیویوں کے پاس جاؤں گا، مجاہد پیدا ہوں گے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ انشاءاللہ نہ کہہ سکے۔ اللہ کی شان، صرف ایک گھر والی حاملہ ہوئی اور اس کا جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ناقص الخلقت تھا، بازو نہیں ہیں، ٹانگیں مڑی ہوئی ہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو دائی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی گود میں آ کر وہ ناقص الخلقت بچہ رکھ دیا۔ بھئی حضرت، آپ نے تو کہا تھا سب کے قریب جاؤں گا اور سب کے بچے پیدا ہوں گے، ایک بچہ ایک بیوی سے پیدا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ بھی مردہ اور ناقص الخلقت۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی، او ہو، میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو پھر اللہ کے سامنے استغفار کیا۔ اب حدیث پاک بالکل صحیح ہے، میرا جملہ غور سے سننا ہے، اسی جملے پر دار و مدار ہے ساری بحث کا۔ حدیث بالکل صحیح ہے، مفسرین نے اس مقام پر اس حدیث کو ذکر کر دیا، لیکن اس حدیث میں ادنا برابر بھی اشارہ نہیں ہے کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، حدیث بالکل صحیح ہے، مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ حدیث ذکر بھی کی ہے، لیکن یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے، اس بارے میں ادنا سا اشارہ بھی موجود نہیں ہے حدیث پاک میں۔ باقی کتابوں میں جہاں جہاں یہ حدیث پاک آئی ہے، باقی میں بھی ہے، لیکن کہیں بھی یہ اشارہ نہیں ہے کہ یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ بس مفسرین نے ذکر کر دیا، یہ تیسرا قول بھی آپ کو سنا دیا۔ اچھا، ایک روایت میں آیا ہے کہ اب یہ بات ہو گئی، حدیث تو ذکر کی ہے لیکن اس حدیث میں اس آیت کی تفسیر ہے، یہ کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ اگلی بات غور سے سنیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت کی 90 بیویاں تھیں، دوسری روایت میں ہے کہ 70 بیویاں تھیں، تیسری روایت میں ہے کہ 60 بیویاں تھیں۔ اب یہ تو حدیثیں آپس میں ٹکرا گئیں، منکرین حدیث کہتے ہیں کون سی حدیث سچی؟ ہم نے کہا ساری سچی ہیں، میں آپ کو تطبیق اس کی لکھواتا ہوں۔ پھر منکرین حدیث کہتے ہیں بے دین قسم کے لوگ، چلو 60 بیویاں لے لو، 70 90 نہ لو، 60 بیویوں کے پاس بندہ ایک رات میں کیسے قریب جا سکتا ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ 10 منٹ لگاؤ نا تو 600 منٹ بنتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، تو 600 منٹ اگر تقسیم کرو تو کتنا وقت بنتا ہے؟ رات کا معمولی سا حصہ بنتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بندہ 4-5 بیویوں کے قریب جا سکتا ہے ایک رات میں، 60 کے قریب کیسے چلے گئے؟ 7 اور 70 اور 90 کے قریب کیسے چلے گئے؟ اس لیے معاذ اللہ یہ حدیث جھوٹی ہے، ہم نہیں مانتے۔ اشکال سمجھ آ گیا؟ اگر کچھ دوستوں کو سورۃ النور اور سورۃ النمل ذہن میں ہو، سورۃ انزلناہا وفرضناہا ہم نے یہاں معنی کیا تھا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے، ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں، کرنے لگے ہیں۔ اچھا، سورۃ النمل میں گزرا تھا، ملکہ بلقیس نے دیکھا نا تو کشفت عن ساقیہ، اس نے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا تھا، اٹھایا نہیں تھا، کھولنے لگی، کھولنے، تو یہ شروع فی الفعل کے لیے ہے۔ تو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر سے پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان بے دین لوگوں کو کیا پتہ حدیث پاک کیا ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے۔ تو حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہاں بھی شروع فی الفعل کے لیے ہے۔ کیا مانا؟ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو قسم اٹھائی تھی تو کیا کہا تھا؟ واللہ لا اطوفن اللیلہ، آج سے میں بیویوں کے پاس جانا شروع کروں گا، آج رات میں بیویوں کے پاس جانا، اب 2-4 آج رات، 5-6 اگلی رات، 5-6 6-7 اگلی، بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات ہے۔ اب لکھیں ذرا جملہ، حدیث میں نمبر 1 90 بیویاں، نمبر 2 70،
نمبر 3 60۔ اب لکھے نوٹ 90 طاہرات جمع حائضات۔ اب یہ بات ہو گئی۔ نمبر 2 70 آزاد جمع حائضات، اور نمبر 3 60 آزاد طاہرات۔ اب یہ حدیث ہم نے حل کر دی۔ جہاں 90 کا ذکر آیا ہے اس سے مراد کون سی بیویاں ہیں؟ طاہرات بھی اور حائضات بھی۔ اور جہاں فعل ہے یعنی آج رات سے ان کے پاس جانا شروع کروں گا۔ یہ میں نے آپ کو حدیث بھی حل کر کے عرض کر دی ہے، اور وہ بندے کو اکٹھا کر دیتی ہے ایک جگہ پر۔ یہ 3 قولیں واللہ عالم بالصواب۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ بات میں نے تینوں آپ کے سامنے کر دی ہیں۔ ایک خود حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیمار ہونا مراد ہے، بہت ان کا جسم لاغر اور کمزور ہو گیا تھا، تو اس جسد سے وہی مراد ہے کہ وہ بہت کمزور تھے، یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ جو خود امتحان میں مبتلا ہو تمہارا شفیع غالب کیسے ہوگا؟ او مولانا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی، ہے کہ اللہ کے حضور کوئی حاجت عرض کرنے سے پہلے استغفار کر لیتے ہیں۔ بس یہ بھی مقام حل ہو گیا۔ اب لا ينبغی لأحد من بعدی، اس پر ایک اشکال پیش کرتا ہوں۔ لکھے اشکال، یہ تو بخل ہے، یہ طلب معجزہ ہے۔ بس نمبر 2 طلب خصوصیت ہے۔ نمبر 3 مراد امتحان ہے۔ ایسا امتحان کسی پر نہ ڈالنا کہ میری بادشاہی چھین کر کسی کو نہ دینا۔ اب میں نے آپ کو اس کے 3 جواب لکھوا دیے۔ نمبر 1 اشکال تھا یہ تو بخل ہے، ایسی بادشاہی اور کسی کو نہ ملے۔ ہم نے کہا یہ بخل نہیں، یہ طلب معجزہ ہے۔ اللہ مجھے حکومت دے اور ایسی حکومت ہو جو خلاف عادت ہو۔ تو اللہ نے دی بھی صحیح، پھر ہوا اڑا کر تخت کو لے جاتی تھی، جنات تعمیل کرتے تھے، غوطے لگاتے تھے، موتی نکالتے تھے۔ نمبر 2 یہ طلب خصوصیت ہے، ہر پیغمبر کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی ایسی خصوصیت نصیب کر جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ یا نمبر 3 مراد امتحان ہے، ایسا امتحان کسی پر نہ ڈالنا کہ میری بادشاہی چھین کر کسی اور کو نہ دینا۔ تو من بعدی کا معنی ہم نے کیا بعد معنی سوا۔ فسخرنا له الریح، پس تابع کر دی ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، تجری بامرہ، جو چلتی تھی بامرہ اللہ کریم کے حکم کے ساتھ، رخان بڑی نرم نرم، حیث و اسام جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام پہنچنا چاہتے تھے۔ سورۃ الانبیاء کھولیں جی، آیت نمبر 81 17واں پارہ۔
میاں صاحب تہاڈا اے قرآن پاک اے تہاڈا یہ لکھائی تھی ہوئی او میں کو دیو صفحہ ہے 297. یہاں الفاظ ہیں والی سلیمان الریح عاصفا، ہم نے تابع کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا عاصفتاً بڑی تیز اور تند چلنے والی، بڑی تیز اور تند سخت چلنے والی، تجری بامرہی جو چلتی تھی اللہ کے حکم سے، یا دوسرا معنی سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، الی الارض اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہاں تو لفظ رخان بڑی نرم نرم چلتی تھی، وہاں لفظ عاصفتاً بڑی تیز چلا کرتی تھی۔ اب یہ تو بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض آ گیا، بس ایک جملے میں حل کر رہا ہوں۔ تخت کے اوپر بیٹھنے والوں کو ہوا نرم معلوم ہوتی تھی اور نیچے سے ہوا بہت تیز ہوتی تھی، فوراً آنن فانن اڑا کر تخت کو کہاں سے کہاں لے جاتی تھی۔ اوپر والوں کو نرم معلوم ہوتی تھی، نیچے بڑی تیز ہوتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، عبارت ہی سخرنا الشیاطین، ہم نے تابع کر دیا شیطانوں کو، کل بنائن ہر ایک تعمیر کرنے والے عمارت، بنانے والے عمارت، وغواص اور ہوتے لگانے والے دریا میں موتی نکالا کرتے تھے، وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے بہت سارے جنات جکڑے ہوئے زنجیروں میں، اصفاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ ھذا عطاؤنا، سبحان اللہ، اب بطور سزا جکڑے ہوئے ہوتے تھے یا کوتاہی کرتے تھے کام کاج کرنے میں، جکڑ دیا جاتا تھا۔ ھذا عطاؤنا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے فرمایا، نیچے لکھ لیں قلنا، ہم نے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشیش ہے، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری بخشیش ہے، فمنن، پس تو احسان کر، او امسک بغیر حساب، یا روک رکھ بغیر حساب کے۔ اس پر جملہ لکھنا ہے مولانا، اوروں کو دے یا نہ دے، اوروں کو دے یا نہ دے تیری مرضی، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے ہاں لَزُلْفَىٰ البتہ قرب تھا، وَحُسْنَ مَآبٍ اور اچھی انجامی تھی، نیک انجام، نیک انجامی تھی۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یہ دلیل نقلی ایوب علیہ السلام سے آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو خود تکلیف میں اللہ کو پکار رہے ہیں، تمہارے شفیع غالب کیسے بن سکتے ہیں؟ اور ذکر کیجیے میرے پیغمبر ہمارے خاص بندے ایوب علیہ السلام کا، عبدنا خاص، اذ نادا ربہ، جب پکارا حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، انی مسنی الشیطان، یقیناً پہنچا ہے مجھ کو شیطان، بے نصب نصاد ایذا کے، وعذاب اور سات تکلیف کے، ارکض برجلک، نصب، نصب پر لکھ لیں بے نصب، نصب پر دکھ، عذاب پر لکھ لیں بیماری، ارکض برجلک، شیطان مجھے پہنچا ہے ساتھ دکھ کے، وعذاب اور بیماری کے، شیطان نے مجھے دکھ دیا ہے اور تکلیف پہنچائی ہے، بہت بڑی اللہ مہربانی کر۔ اب اس کے مختلف اقوال ہیں، آپ لکھ لیں۔ نمبر 1، ابلیس نے ان کی بیوی کو کہا تیرے خامد کو صحت مل جائے تو نمبر 1 کہنا شفا تو نے دی ہے،
نمبر 2، ایک بال میری نظر کرنا۔ نمبر 3، قربانی غیر کے نام پر کرنا۔ نمبر 3، قربانی غیر کے نام پر کرنا۔ عورت کے دل میں تو شیطان ان کے پاس نا امید کرنے کے لیے آیا۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے۔ مرض لمبا ہوا تو شیطان، ایوب علیہ السلام ڈرے، اللہ یعوذ باللہ۔ ہمارے علماء فرماتے تھے، بزرگ بڑے استاد سارے، بھئی اللہ پیغمبر کو ایسی کوئی تکلیف نہیں دیتا جس سے لوگ نفرت کریں۔ اب ہے موما اب ہم اللہ و رسولہ، حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ کو سمجھ گئے بھئی تو شیطان ہے، اب تو یہ میرے گھر میں شرک داخل کرانا چاہتا ہے، تو اللہ کے سامنے اور زیادہ عاجزی کے ساتھ دعا مانگی۔ اور تفسیر سراج منیر کا میں نے بڑا پیارا حوالہ لکھوایا، ابلیس حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کو صحت نہیں مل رہی، اللہ آپ کو صحت نہیں دے رہا، یہ کیسے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اب تک آپ کی تکلیف، یہ نا امیدی والی باتیں شروع کر دیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام ڈر گئے کہ اس کی نا امیدی والی باتیں سن کر کہیں میرے دل میں اللہ سے نا امیدی کا وسوسہ نہ آ جائے۔ وسوسہ آیا نہیں تھا، وسوسہ آ نہ جائے، یار واقعی کہتا تو ٹھیک ہے، اتنا عرصہ ہو گیا تکلیف اللہ نے دور نہیں کی۔ یہ ڈر گئے اور یہ انداز اختیار کیا۔ بیوی کے بارے میں کہا کہ اللہ نے مجھے صحت دی نا، تو نے اس کی تردید کیوں نہیں کی؟ اگر خامد کو صحت مل گئی، شفا تو نے نہیں دی ہے، میں بال تیرے نام کی نظر نہیں دوں گی، میں غیر کی قربانی نہیں کروں گی، تردید کیوں نہیں کی تو نے؟ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ آ جائیے، رو پڑے۔ مولانا دعا تو پہلے بھی مانگا کرتے تھے، اب مزید زیادہ عاجزی کے ساتھ دعا مانگی۔ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، دعا تو پہلے بھی مانگا کرتے تھے، آپ نے جملے پر غور نہیں کیا، اب اور زیادہ تضرع اور ابتحال سے دعا مانگی۔ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، ٹھوکر مار دو اپنے پاؤں کے ساتھ۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ چشمہ ہے نہانے کا، مغتسل چشمہ ہے نہانے کا، بارد ٹھنڈا و شراب اور پینے کا۔ میرے پیغمبر غسل کرتے جاؤ، باہر کی تکلیف دور، پیتے جاؤ اندر کی تکلیف دور۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور عطا کیا ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کا حل اور ان جیسے اور بھی اس کے ساتھ۔ سورت انبیاء میں حاشیہ لکھوا چکا ہوں کہ دوبارہ بیٹوں کے زندہ ہونے والی بات درست نہیں۔ 18 بیٹے تھے، اللہ کریم نے اور نئے 18 بیٹے دے دیے، ان مردہ بیٹوں کو زندہ کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور ان جیسے اللہ نے اور بھی دے دیے، 18 بیٹے تھے تو 36 بیٹے عطا کر دیے۔ دوسرا قول بھی آپ کو سورۃ الانبیاء میں لکھوایا تھا، آپ کو یاد نہیں تو میرا کیا قصور ہے۔ اللہ نے بیٹے دیے، مثلا 18 تھے، 18 بیٹے، اور آگے ان میں سے پوتے بھی دے دیے۔ یہ ہے مثلہم معہم، یہ دونوں قول میں وہاں لکھوا چکا ہوں۔ مولانا دیکھیں، کون ساتھی دیکھے گا، وہاں لکھوائے تھے۔ لال لکھے ہی نہ اسے لالا کے دیکھے۔ مولانا منیب جلدی بتائیں بیٹا، یہاں مثلہم معہم ایوب علیہ السلام کے قصے میں لکھا تھا۔ کیا کریں، اونچا بیٹا اونچا۔ اولاد کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے، لیکن محققین نے اس کی تردید کی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مراد یہ ہے کہ اتنے اور دے دیے، اتنے اور دے دیے۔ اور اولاد کی اولاد لکھوایا نا، جی لکھوایا تھا مولانا میں نے جملہ، مجھے یاد ہے الحمدللہ۔ رحمت منا و ذکر لأولی الالباب، واسطے رحمت کرنے کے ہماری جانب سے اور واسطے یاد دلانے کے لیے اولی الالباب، عقل مندوں کو۔ وہاں پر میں نے آپ کو یہ بھی لکھوایا تھا علت متقدمہ،
غائیہ علت متاخرہ یہ لکھوایا تھا مولانا، غائیہ متاخرہ متقدمہ یہ لکھوایا تھا وہاں پر۔ یہ میں اللہ کریم نے سیت عطا کی، اب میں خالی سنا دیتا ہوں، سیت عطا کی، بیٹے دے دیے، ان جیسے اور بھی بیٹے دے دیے۔ یہ سارا کام کیوں ہوا؟ رحمتم منا، ہماری رحمت کی وجہ سے ہوا۔ اور جب یہ کام ہوا تو ذکرہ، یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت بن گیا۔ وہاں لکھوایا تھا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا، اور پکڑ تو ساتھ اپنے ہاتھ کے، ضِغْصًا کھجور کا خوشہ، کھجور کا ایک خوشہ پکڑ لے جس میں 100 تیلیاں ہوں، فَاضْرِب بِهِ، پس مار تو اس کے ساتھ، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم میں جھوٹا نہ ہو، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، یقیناً پایا ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا۔ نعم العبد، وہ بندہ تھا، بڑا بہترین آدمی تھا۔ انہو اواب، کیونکہ انہو کے نیچے کیونکہ انہو اواب، یقیناً ایوب علیہ السلام ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، بڑا اچھا بندہ تھا۔ اب جملہ عرض کرتا ہوں، 18 سال تک بیوی نے خدمت کی، اب اس کو 100 ڈنڈے پڑے، وہ بوڑھی کیسے برداشت کر سکے گی؟ اللہ نے فرمایا نہ میرے پیغمبر، ایک کھجور کا خوشہ لے لو، اب جھاڑو کہنے، ایک جھاڑو لے لو، اس جھاڑو میں 100 تیلیاں ہوں، بس ایک دفعہ بیوی کو ہلکا سا مار دو، آپ کی قسم پوری ہو گئی۔ ٹھیک، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شریعت میں ہیلا کرنا جائز ہے۔ یہ جو رواج ہے پاکستان کے کچھ علاقوں میں ہیلا اسقاط کرتے ہیں لوگ، اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے ہوتا ہے، سنی سنائی بات کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے علاقے میں تو یہ بدعت ہے ہی نہیں۔ بندہ فوت ہو گیا تو وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن پاک پھیرتے ہیں، ساتھ اس کے کوئی پیسے ہوتے ہیں، بھئی میں نے لے لیے، میں نے قبول کیے، اچھا میں نے اس کو دے دیے، وہ کہتا میں نے قبول کیے، یہ کیا ہے بھئی؟ یہ میت کی جو گناہ ہے نا، یا میت کی جو نمازیں وغیرہ روزے ہیں، یہ ان کو ہم معاف کرا رہے ہیں اور ان کے بدلے میں یہ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا پوری تفصیل ہے جو نہیں ہم نے دیکھی نہیں۔ بدعت تو ہر علاقے میں نہیں ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہیلا اسقاط کرنا جائز ہے، یہ حضرت نے ہیلا نہیں کیا تھا۔ ایک جو بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بات آپ نے عوام کو بھی سنانی ہے۔ 100 تیلیاں ہیں، ایک دفعہ استعمال کرو، شمار 100 ہوں گی۔ آپ غور کریں گے تو میں بات عرض کروں گا۔ جھاڑو کے اندر تیلیاں 100 ہیں، استعمال ایک دفعہ کرو، شمار 100 ہوں گی۔ مرد کے پاس حق ہے 3 طلاقیں دینے کا، ایک طلاق آج دو، ایک مہینے کے بعد، ایک اگلی مہینے کے بعد، 3 طلاقیں ہیں تیرے پاس۔ طہر میں طلاق دینی ہے عورت کو، مہینے بعد دینی ہے، لمبی تفصیل ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اب ایک دفعہ جھاڑو استعمال کرو، شمار 100 ہوں گی۔ کیوں؟ وہ کٹھی ہیں تیلیاں اس جھاڑو کے اندر، سینکیں جس کو کہتے ہیں تیلیاں، تو دار و مدار استعمال پر ہوتا ہے۔ 3 طلاقیں تو نے استعمال کرنی ہے، ہر مہینے بعد جھاڑو ایک دفعہ مارو، شمار 100 ہوگا، کوڑا شمار 100 ہوگا۔ 3 طلاقیں ایک دفعہ استعمال کرو، شمار 3 ہوں گی۔ شمار کتنی ہوگی؟ بس دار و مدار استعمال پر ہے۔ اب یہ جو کہا بہیلا اسقاط ید ہے، مولانا جملہ لکھیں، یہ ہیلا نہیں حکم الہی تھا، یہ ہیلا نہیں حکم الہی تھا۔ نمبر 2، یہ ہیلا مظلوم کی نجات کے لیے تھا۔ تمہارا ہیلا تو حرام کو حلال کرنے کے لیے ہے۔ نمبر 3، یہ قیاس مال فارق ہے۔
یہ تو آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں. اب جو قسم اٹھائے تو وہی کام کرے یا کفارہ دے. حضرت ابن عباس کا ایک قول بھی لکھ لیں. نمبر 4، لا یجوز ذالک بعد ایوب. از ابن عباس رضی اللہ عنہ، لا یجوز ذالک بعد ایوب. از ابن عباس. آگے لکھ لیں یہ ہیلا ایوب علیہ السلام کے ساتھ مختص تھا. بس ہم نے کہا ہیلا صحیح ان سے مخصوص تھا. ایک نوٹ لکھ لیں چھوٹا سا، ہیلا اسقاط جائز نہیں. کیونکہ جس ہیلا سے حکمت تشریعی باطل ہو وہ حرام ہے. بس شریعت کی حکمت جس سے باطل ہو رہی ہو وہ تو حرام ہوتا ہے. ایک اور جملہ بھی لکھنے، جائز کام کے لیے ہیلا کرنا جائز، ناجائز کام کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. دلیل نقلی از جمیع انبیاء، تمام نبیوں کی جانب سے دلیل نقلی. اور ذکر کیجیے ہمارے خاص بندوں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا. اولی الایدی والابصار، ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے. ہاتھوں والے تھے. مولانا اس کے اوپر لکھنا ہے ظہری اعمال اطاعت، ظہری اعمال اطاعت. اعمال کی نسبت ہاتھوں کی طرف کی جاتی ہے. ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے بما قدمت ایدیہم، اعمال کی نسبت ہاتھوں کی طرف کی جاتی ہے. یہ قوت عملیہ ہے. والابصار، یہ قوت علمیہ ہے. نیچے لکھے ہیں یعنی دینی بصیرت والے. ظہری اعمال بھی ان کے بہت اچھے تھے اور دینی بصیرت بھی بہت زیادہ تھی. اولی الایدی قوت عملیہ ہے اور والابصار قوت علمیہ ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ، یقیناً ہم نے ان کو چن لیا تھا ساتھ ایک خاص بات کے. خاص بات کون سی تھی؟ ذکرہ، یعنی لکھنا اس پر کون سی خاص بات کے ساتھ چن لیا تھا. یعنی ذکر دار، یعنی یاد رکھنا دار آخرت کو، دار آخرت کو یاد رکھنا. یہ ہمیشہ آخرت کو یاد رکھنے والے تھے. جو آخرت کو یاد رکھنے والا ہو وہ شفیع غالب کیسے بن سکتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً وہ ہمارے ہاں البتہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. الْأَخْيَارِ، بہترین بندوں میں سے تھے. اور ذکر کیجیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وَالْيَسَعَ، حضرت یسع علیہ السلام کا. لفظ یسع ہے، یہ جو الف لام آیا ہوا ہے نا، یہ اس کو مرفع بنانے کے لیے آیا ہے. لفظ یسع تھا، الیسع. اور ذکر کیجیے حضرت یسع علیہ السلام کا اور حضرت ذوالکفل کا. تمام کے تمام من الاخیار، بہترین بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لِهَٰذَا ذِكْرٌ، یہ کافی نصیحت ہے. ذکر کے نیچے کافی، یہ سارے قصوں کے ساتھ متعلق ہے لفظ.
خیال کیجئے گا ھذا ذکرون سارے قصوں کے ساتھ متعلق ہے، جتنے بھی قصے ہم نے سنائے ان کے واقعات میں نصیحت ہے۔ سارے انبیاء کرام شفیع غالب نہیں ہیں، کوئی بھی اللہ سے منوانے والا نہیں۔ ھذا ذکرون یہ کافی نصیحت ہے، اعلیٰ درجے کی نصیحت ہے، کافی۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ بِشَارَةٍ أُخْرَوِيَّةٍ اور یقیناً شرک سے بچنے والوں کے لیے یہ عام متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان للمتقین انبیاء کا ذکر ہو چکا، عام متقین کا ذکر۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ اور یقیناً شرک سے بچنے والے لوگ لحسن مآب البتہ اچھا ٹھکانہ ہوگا ان کے لیے جنات عدن۔ مولانا جب متقین عام پرہیزگار لوگ، عام متقی لوگ، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہوگا جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہوں گے، تو خود اندازہ کیجیے انبیاء علیہ السلام کو کتنی نعمتیں ملیں گی۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ اس کے نیچے آپ نے عام متقی نہیں لکھا، یقیناً عام متقی لوگوں کے لیے لحسن مآب البتہ اچھا ٹھکانہ ہوگا جنات یعنی باغات ہمیشگی کے۔ مفتحۃ لہم الابواب حالے کے کھلے ہوں گے واسطے ان کے لیے دروازے، نیچے لکھے آنے سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے دروازے کھلے ہوں گے۔ متقین ٹیک لگانے والے ہوں گے فیہا ان میں، یدعون فیہا بکل فاکہہ مانگے گے ان باغات میں میوے بہت اور پینے کی چیز۔ وَإِنَّهُمْ کاس میں نے آپ کو لکھوا دیا تھا یدعون بمعنی یتمنون بھی ہے، تمنا کریں گے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، چیز آ جائے گی۔ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اور ان کے ہاں نیچی کرنے والی ہوں گی نگاہوں کو۔ یہ بھی حاشیہ لکھوا دیا تھا، چار اس کے معنی کیے تھے۔ یا تو ان کی نگاہیں خامدوں پر بند رہیں گی، دوسرا معنی بمعنی مفعول، جب خامد ان کو دیکھے گا ان پر نظریں بند ہو جائیں گی، دوسرے کی طرف دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اتنا حسن و جمال۔ اور تیسرا معنی تر پلکوں کو کہتے ہیں، جھکانے والی پلکوں کو، ان کی موٹی موٹی آنکھوں نے، لمبی پلکوں نے، گھنی پلکوں نے نظر کو جھکا دیا ہوگا۔ اور نمبر 4 حیا والی عورت نیچے دیکھا کرتی ہے، اطرام ہم عمر ہوں گی، ھذا ما توعدون ہم عمر، اطراب طرف سے ہے، مٹی کو کہتے ہیں، بچے ہم عمر ہونا، بچے بچیاں مٹی میں کھیلا کرتے ہیں۔ اطراب ہم عمر، اب خامد کی عمر ہے 30 سال اور بیوی ہے بڈھی پی پی، کیوں نہیں ہے؟ سنا ٹھیک بندی، میں ٹھیک ہوں، بات کہہ رہا مزہ ہو سی میاں سے، مزہ ہو سی بات۔ آؤ پارک چلتے ہیں سیر کے لیے، میں نہیں آ سکتی، میری ٹانگیں کام نہیں کرتی، میں نہیں آتی۔ اچھا پھر کیا مزہ؟ سبحان اللہ وعندہم کا، ٹھیک ہے میاں سے۔ اللہ آپ کو جنت میں بہت زیادہ بوڑھی بیویاں نصیب کرے، آمین۔ بوڑھی نصیب کرے، سوچے ہی نہیں ہے آپ نے، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اللہ آپ کو جنت میں بہت بوڑھی بیویاں نصیب کرے، ساتھی کہتے ہیں آمین۔ یہ حال ہے۔ ھذا ما توعدون، میاں صاحب تمہارے واسطے دعا منگائی آ بھائی بڈھی بیوی ملے، دعا منگا بھائی بڈھی ملے، آپ کو جوان ملے کہ واہ بھائی واہ۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اکرام مومنین یہ وہ ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، توعدون کے نیچے دنیا میں، لیوم الحساب واسطے دن حساب کے، حساب والے دن یہ تمہیں نعمتیں ملیں گی۔ ان ھذا لرزقنا، یقیناً یہ ہماری عطا ہے، لرزقنا ہماری دی ہوئی روزی ہے، ما لہ من نفاد نہیں واسطے اس کے کوئی ختم ہونا، نفاد ختم ہونا۔ ھذا یہ بات تو ہو چکی، مولانا ھذا خبر ہے مبتدا محذوف کی، الامر ھذا عبارت تھی
الامر حاضا، یہ بات تو ہو چکی، بات اسی طرح ہے، یہ معاملہ تو تم سن چکے، الامر حاضا، اور یقیناً للطاغین تخفیف اخروی، سرکش لوگوں کے لیے لشر مآب، برا ٹھکانہ ہوگا البتہ یعنی جہنم، داخل ہوں گے جہنم میں، فبئس المہاد، پس برا ٹھکانہ ہے، برا بستر ہے یعنی برا ٹھکانہ، حاضا فلیذوقوہ، حاضا کہا جائے گا، فَلْيَذُوقُوهُ، یہ جملہ معترضہ ہے، عبارت تھی حَاذَا حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، حَاذَا حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، یہ فَلْيَذُوقُوهُ، بھائی چاہیے کہ چکھیں اس کو، حمیم کھولتا ہوا پانی ہے، انتہائی تیز گرم پانی ہے، وَغَسَّاقٌ، اور ناقابل برداشت حد تک ٹھنڈا ہے۔ غساق کا کیا معنی کیا؟ ناقابل برداشت حد تک ٹھنڈا، معنی ایک معنی اس کا علماء نے پیپ کیا ہے، وہ معنی بھی درست ہے، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ غساق انتہائی ناقابل برداشت ٹھنڈے پانی کو بھی کہتے ہیں، یہ معنی بھی یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے، گرم پانی اور ٹھنڈا پانی، زمہریرہ قرآن میں آیا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہوگا، یہ بھی ان کے لیے تکلیف ہے، دونوں صورتوں میں ناقابل برداشت عذاب ہوگا، بہت زیادہ گرم پانی کھولتا ہوا یہ بھی عذاب، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی یہ بھی ناقابل برداشت عذاب، اور دوسرا معنی غساق کا پیپ، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اس جیسے ازواج کئی قسم کے عذاب ہوں گے، کئی قسم کے عذاب، کئی قسم کے پینے والی چیزیں، حاضا فوج مقتحم معکم، سبحان اللہ، بڑے بڑے جو مشرکین کے وڈیرے ہیں، مولوی اور پیر، ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں، آپ جملے پر غور کریں گے، کان میری طرف لگائیں گے تو مقام حل ہوگا انشاءاللہ۔ وڈیرے مولوی، پیر، وڈیرے رئیس، مشرک، ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب یہ وڈیرے مولوی، مشرک، پیر، گدی نشین جہنم میں پہنچ جائیں گے، پھر مریدوں کو کہا جائے گا چلو بھائی ان کے پیچھے جہنم میں، پیر دیکھیں گے مشرک، مشرک مولوی دیکھیں گے، مشرک لیڈر یہ آ رہے ہیں، تم کہاں آ رہے ہو بھائی، تمہیں خوشی نصیب نہ ہو، وہ کہیں گے تمہیں خوشی نصیب نہ ہو بے ایمانو، یہ دیکھو، حاضا فوجن، یہ جماعت ہے، مقتحم معکم، داخل ہونے والی تمہارے ساتھ، نیچے لکھیں شرکت عذاب میں، عذاب میں شریک ہونے کے لیے یہ جہنم میں داخل ہونے والی ہے۔ لا مرحبا بہم، نہ کوئی خوشی ہو ان کے ساتھ، تمہیں کوئی خوشی نصیب نہ ہو، انہم سالو النار، یقیناً وہ داخل ہونے والے ہوں گے آگ کو، یعنی آگ میں، قالو، پیچھے چلنے والے کہیں گے، قالو کے نیچے مرید، مرید کہیں گے بل انتم، بلکہ تم، او پیرو، او مشرک مولویو، لا مرحبا بکم، نہ کوئی خوشی نصیب ہو تم کو، یہ پیر کہیں گے مشرک مولوی تمہیں خوشی نصیب نہ ہو، تم ہمارے پیچھے آ رہو گے، تمہیں خوشی نصیب نہ ہو، بے ایمانو تم پہلے سے پہنچے پڑے ہو یہاں پر۔ مرید کہیں گے انتم قدمتموہ لنا، تم نے آگے کیا تھا اس آگ کو ہمارے لیے، اس آگ کو تم نے ہمارے لیے آگے کیا تھا، یعنی تم سبب بنے تھے جہنم میں آنے کا، فبئس القرار، پس پوری ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ جہنم، قالو، پیچھے چلنے والے کہیں گے، نیچے لکھیں مرید، ربنا من قدم لنا ھذا، اے ہمارے پروردگار جس نے آگے کیا
واسطے ہمارے حاضا یہ عذاب جو عذاب کا سبب بنے ہیں فزد عذابا ضعفا فی النار پس زیادہ کر تو اس کو ادرو عذاب دگنے کے آگ میں اللہ اس کو دگنا عذاب دے یہ سبب بنے تھے ہمارے لیے جہنم میں آنے کا خود بھی گمراہ ہمیں بھی گمراہ کیا وقالو اس کے نیچے لکھیں پیر و مرید پیر بھی کہیں گے مرید بھی کہیں گے پیچھے چلنے والے بھی کہیں گے جن کے پیچھے چلا گیا لیڈر وہ بھی کہیں گے مالنا کیا ہے واسطے ہمارے لا نرا رجالا نہیں دیکھ رہے ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے کنا نعدهم من الاشرار جن کو ہم شمار کیا کرتے تھے شرارتی لوگوں میں سے ہم تو کہتے تھے وہاں بھی بڑے شرارتی ہیں آج جہنم میں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ کہاں گئے مولانا مقام سمجھ آیا کہ نہیں آیا یہ مشرک پیر مشرک مولوی اور مشرک مرید مشرک مقتدی کہیں گے ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کو ہم دنیا میں شرارتی شمار کیا کرتے تھے یہ تو برے ہیں اتخذناہم سخریا آیا بنا ایک حمزہ درمیان میں سے گرا دیا کیا بنا لیا تھا ہم نے ان کو سخریا مذاق کیا ہوا ام زاغت عنہم الابصار یا چوک گئیں ان سے آنکھیں زاغت عنہم الابصار وہ نظر نہیں آ رہے زاغت کے نیچے وہ نظر نہیں آ رہے پتہ نہیں جہنم میں ہیں نظر نہیں آ رہے یا ہیں ہی نہیں ان ذالک یقیناً یہ جھگڑا کرنا جہنمیوں کا جھگڑا کرنا ذالک مشان لے لحق البتہ حق ہے یقیناً یہ حق ہے ضرور ہوگا کیا چیز حق ہے تخاصم اہل النار یعنی جھگڑا کرنا آپس میں تخاصم کے نیچے یعنی لکھنا ہے یقیناً لحق البتہ حق ہے کیا چیز حق ہے یعنی آپس میں جھگڑا کرنا اہل النار کا یہ تخاصم اہل النار یہ ذالک کا بیان ہے یقیناً یہ حق ہے کون سا یعنی آپس میں جھگڑا کرنا جہنمیوں کا کل دعوی صورت جب تم نے پیغمبروں کا حال سن لیا صاف اعلان کرو میرے پیغمبر اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں سبحان اللہ نقلی دلائل ہو چکے عقلی دلیل ہو چکی دلیل وحی کے بعد دعوی صورت کا صاف صاف بیان تمام پچھلے دلائل سے ثابت ہو گیا کوئی اللہ کے آگے شفیع غالب نہیں سارے اللہ کے آگے عاجزیاں کرنے والے تھے مصائب میں اللہ کو پکارنے والے تھے مصائب میں مبتلا تھے شفیع غالب کیسے کل فرما دیجئے انما پکی بات ہے میں ڈرانے والا ہوں وما من الہ الا اللہ یہ سورت کا دعویٰ گیا نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے نہیں کوئی غیبانہ حاجات و پکار کے لائق سوائے اللہ کے نہیں کوئی غیبانہ پکاروں کے لائق سوائے اللہ کے الا اللہ مگر اللہ الواحد القہار جو اکیلا ہے القہار زور والا ہے القہار زور والا ہے آگے لکھیں کوئی شفیع غالب نہیں وہ زور والے کے آگے کون دم مارے گا رب السماوات والارض رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے العزیز الغفار زبردست ہے الغفار بہت زیادہ بخشنے والا ہے جو نہ مانے گا اس کے لیے عزیز ہے جو مان لے گا اس کے لیے غفار ہے قل هو نبأ عظیم فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یہ دعوی توحید کون سا یہ جو گزرا ہے ما من الہ الا اللہ ما من الہ الا اللہ وہ نبأ عظیم خبر ہے بہت بڑی تمہیں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے تھا انتم عنہ مورزون مگر افسوس تم اس سے منہ موڑنے والے ہو ما کان لی من علم بالملئ الاعلی اس کے نیچے لکھیں جواب شبہ
شبہ کیا تھا؟ عذاب کب آئے گا؟ شبہ لکھیں، عذاب کب آئے گا؟ جواب، پر زلزلہ آئے، کس پر عذاب آئے مجھے کیا پتا؟ اذ یختصمون، جب بحث کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے بحث کر رہے ہوتے ہیں مجھے کیا پتا؟ یوحا الی الا، نہیں وحی کی جا رہی میری طرف مگر انہوں میں اس کو یعنی اس کے جسم کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں میں اس میں مِن رُوحِي۔ آپ نے معنی کرنا ہے اپنی پیدا کی ہوئی روح، اضافت تخلیقی ہے، اپنی پیدا کی ہوئی روح اس میں پھونک دوں۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس تم گر پڑنا واسطے اس کے سجدہ کرنے والے بن کر، اللہ نے اکٹھے ہو کر، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس کے نیچے لکھیں حال جنات، ابلیس کے نیچے ابلیس کا معنی بھی آپ کو لکھوا دیا تھا، ہر قسم کی خیر سے محروم۔ استکبرا، وہ بڑا بنا، بڑا تھا نہیں بڑا بنا، وکان من الکافرین۔ مولانا اب اس کے دو معنی کرتا ہوں، آپس میں ملامت کا ذکر تھا، ابھی پیچھے بات گزر چکی ہے، او تمہیں خوشی نصیب نہ ہوگے، تمہیں خوشی نصیب نہ ہو، ان کو دگنا عذاب وغیرہ وغیرہ۔ پہلے مجرمین